ایام تشریق، ایام معدودات، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اب ان ایام میں کرنا کیا کیا چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پر ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ دن، یہ ایام خوشی کے ایام ہیں۔ تکبیر تشریق اور اس کی مشروعیت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ جو بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے وہ گزر رہا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ اور اس کی خصوصیت، اور خاص طور پر اس کے پہلے عشرے کی فضیلت اور خصوصیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں اور اس عشرے میں ہماری طرف بہت سی عبادات متوجہ ہوتی ہیں، جن میں عشرہ ذی الحج میں روزے رکھنا، اس کی راتوں کو عبادت کرنا، اور روزوں کی فضیلت 1 سال کے برابر، اور راتوں کی عبادت جیسے شب قدر کی عبادت، اور یوم عرفہ کا روزہ جس پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی عشرے کے اندر ہماری طرف حج متوجہ ہوتا ہے، قربانی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، تکبیرات تشریق ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آج بات کریں گے تکبیرات تشریق پر۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو حضرات ابھی تک جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل حلال ورلڈ ٹی وی اس کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ حضرات اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیا کیجئے، کمنٹس کیا کیجئے، اور دوست احباب کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا کیجئے، تاکہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق آپ کو صحیح معلومات سے آگاہ کر سکیں۔ پہلے تو تکبیرات تشریق ایام تشریق میں پڑھی جاتی ہیں، جو پورے سال میں فقط 23 فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں اور 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ تشریق کا معنی کیا ہے۔ تشریق شروق سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سورج کا طلوع ہونا، اور تشریق سورج یا مشرق کی طرف رخ کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، یا کسی چیز کو دھوپ میں سکھانے کو بھی کہتے ہیں، چونکہ ان دنوں میں لوگ قربانی کا گوشت سکھایا کرتے تھے، اس لیے ان ایام کو ایام تشریق بھی کہا جانے لگا۔ ایام تشریق کا ذکر قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرتے رہو۔ مفسرین نے اس سے مراد منا میں قیام کے ایام کو لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایام معدودات کی جو بات آئی، اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر مذکور ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق، ایام معدودات، یہ دونوں ایک ہی ہیں قرآن اور حدیث کی روح سے۔ اب ان ایام میں کرنا کیا کیا چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کیا جائے، جیسے کہ تکبیرات تشریق ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ دن، یہ ایام خوشی کے ایام ہیں، خوب کھانے پینے کے ایام ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن، قربانی کا دن، ایام تشریق ہم مسلمانوں کے لیے عید اور کھانے پینے کے ایام ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں۔ اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا، چونکہ یہ دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے دن ہیں، تو اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ابو شعثا وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایام تشریق کے کسی درمیانی دن میں ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دسترخوان لگا اور کھانا پیش کیا گیا، لوگ قریب ہو گئے، لیکن ان کا ایک بیٹا پیچھے ہٹ گیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اس سے فرمایا کہ آگے ہو، بڑھو، کھانا کھاؤ۔
تو اس نے عرض کی کہ میرا روزہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے اور ذکر کرنے کے دن ہیں۔ یہ روایت مسند احمد میں مذکور ہے۔ 5 ایام ہیں جن کے علاوہ روزہ رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ وہ 5 ایام کون سے ہیں؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق۔ یہ 5 ایام ہیں، ان 5 ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تمام فقہا کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ اور اس کا کچھ پس منظر بحر الرائق میں اور کنز العمال میں آتا ہے۔ بہرحال یہ روایت محدثین کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے، لیکن ہم ترغیباً اس حکایت کو سمجھ لیجئے پیش کر دیتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جانور لے کر آ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی کچھ فاصلہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً وہیں سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس وجہ سے پکارا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ فرما دیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متنبہ کرنے کے لیے دور سے یہ الفاظ پکارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو یہ فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بدلے میں جانور دکھا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہو گئے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کنز العمال میں آیا اور بحر الرائق میں بھی مذکور ہوا۔ تکبیر تشریق اور اس کی مشروعیت، تکبیر تشریق اور اس کی مشروعیت اس کی تعظیم کے اعتبار سے ہے کہ جب مناسک حج ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی شروعات یوم عرفہ سے ہوتی ہیں، یعنی یہ یوم عرفہ کے دن فجر سے شروع ہوتا ہے کہ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، یعنی 9 ذی الحج، اور اس دن سے یہ تکبیرات شروع ہوتی ہیں۔ یہ ذکر آیا بدائع الصنائع کے اندر۔ حضرت عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے تکبیرات تشریق ابتدا کرتے اور ایام تشریق کے اختتام تک یعنی 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات کہتے تھے۔ مزید انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم تکبیرات تشریق کے احکام اور مسائل پر بھی بات کریں گے، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔